چوتھا باب نفلی صدقات فضائل و آداب، نفلی صدقات کی فضیلت۔ اس سلسلے کی احادیث یہ ہیں: تصدقوا اولو بتمرۃ فانها تصد من الجاء وتطفی الخطیئۃ کما یطفی الماء النار، اور یہ ابن مبارک اور اکرمہ کی حدیث ہے جس کو مرسلاً روایت کیا گیا ہے۔ صدقہ کرو چاہے ایک کھجور ہی کا صدقہ ہو، اس لیے کہ وہ بھوکے کا پیٹ بھرتی ہے اور گناہ کی آگ کو اس طرح بجھاتی ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً، ابو علی اور بازار میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضعیف سند کے ساتھ، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں معاذ سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم تجدوا فبکلمۃ طیبہ، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عدی ابن حاتم نے روایت کیا ہے۔ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر آگ سے بچا جائے، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی میسر نہ ہو تو کوئی کلمہ خیر ہی کہہ کر آگ سے بچو۔ ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا كان الله آخرها بيمينه فيري بها كما يربي أحدكم فصيلا حتى تبلغ ثمرة مثل أحد، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور بخاری میں تعلیقاً اور ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جو پاک آمدنی سے کچھ صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاک ہی چیز قبول کرتا ہے، مگر اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے، پھر اسے اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم بچوں کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ کھجور احد کے برابر ہو جاتی ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم: لا بالدرد اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر الى اهل بيتي من جيرانك فاصبهم منه بمعروف، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ سے فرمایا کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ کر دو، پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھو کہ اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کیا تھا، نہ کہ ابو دردہ سے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: ما احسن عبد الصدقۃ لا احسن اللہ عز وجل الخلافۃ علی ترکتہ، اور یہ ابن المبارک کی حدیث ہے جس کو مرسلاً روایت کیا گیا ہے۔ جو شخص اچھا صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ترکے پر اچھا جانشین بناتا ہے۔ کل امری فی ذل صدقۃ حتی یقضی بین الناس، اور یہ ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان آخری فیصلہ کر دیا جائے۔ الصدقۃ تصد 70 بابا من الشر، اور یہ ابن المبارک کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ صدقہ شر کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقۃ السر تطفی غضب الرب، چھپا کر دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الزکوٰۃ کے دوسرے باب میں گزر چکی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: ما الذي اعطى من سعة بفضل اجر من الذي يقبل من حاجة، اور یہ ابن حبان فی الضعفاء کی حدیث ہے اور طبرانی فی الاوسط کی، اور اس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ جو شخص وسعت کی وجہ سے دیتا ہے وہ اجر و ثواب میں اس سے افضل نہیں ہے جو ضرورت کی بنا پر قبول کرتا ہے۔
اس حدیث کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو شخص مال لے کر اپنی ضروریات محض اس وجہ سے پوری کرے تاکہ دین کے لیے فارغ البالی نصیب ہو، وہ اجر و ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو اپنے دین کے لیے داد و دہش کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے یہ دریافت کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح تعمل البقاء وتخشى الفاقة ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا والفلان كذا وقد كان لفلان۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اس حالت میں صدقہ کرو کہ تندرست ہو اور مال کے سلسلے میں بخیل ہو، زندگی کے متمنی ہو اور فاقے سے ڈرتے ہو۔ اس وقت تک صدقے میں تاخیر نہ کرو کہ جب جان نرخرے میں آ جائے اور پھر یہ کہو کہ اتنا مال فلاں کو دیا جائے اور اتنا مال فلاں کو دیا جائے جبکہ دوسروں کا ہو چکا ہو۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، تصدقوا فقال رجل ان عندي دینار فقال أتفقه على نفسك فقال عن عندي آخر قال أتفقه على زوجتك قال إن عندي آخر قال أنفقه على ولد قال إن عندي آخر قال اتفقه على خامك قال إن عندي آخر قال صلی اللہ علیہ وسلم أنت بسربہ۔ اور یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ صدقہ کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ دینار اپنی ذات پر خرچ کرو۔ عرض کیا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ عرض کیا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اسے اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ عرض کیا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اسے اپنے خادم پر خرچ کرو۔ عرض کیا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا تمہاری نظر اس سلسلے میں زیادہ ہے، یعنی جہاں موقع دیکھو وہاں یہ دینار خرچ کرو۔ لا يحل الصدقة لآل محمد انما هي اوساخ الناس۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو المطلب بن ربیعہ نے روایت کیا ہے۔ آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا میل ہے۔ ردوا مزمة السائل ولو بمثل راس الطائر من الطعام۔ اور یہ عقیلی فی الضعفاء کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ سائل کا حق ادا کرو اگرچہ پرندے کے سر کے برابر کھانے کے ذریعے ہو۔ لو صدق السائل ما افلح من ردا۔ اور یہ ابن عبد البر فی التمہید کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اگر سائل سچا ہے تو اسے محروم رکھنے والا فلاحیاب نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مانگنے والے کو اپنے گھر سے محروم واپس کر دیتا ہے فرشتے اس کے گھر میں 7 دن تک نہیں آتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 کام کسی سے نہیں لیا کرتے تھے بلکہ خود کیا کرتے تھے۔ ایک یہ کہ رات کو وضو کے لیے پانی خود رکھتے اور اسے ڈھانپ دیتے، اور دوسرے یہ کہ مسکین کو اپنے دست مبارک سے عطا فرماتے۔ اور یہ دارقطنی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسند ضعیف روایت کیا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی تردت التمر والتمرتان واللقمتان انما المسکین المعفف اقروا ان ستم لا يسألون الناس الحافہ۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جسے 1 کھجور یا 2 کھجور 1 لقمہ یا 2 لقمہ ہٹا دیں، بلکہ مسکین وہ ہے جو سوال نہ کرے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ ما من مسلم یکسو مسلم الا كان فی حفظ اللہ عز وجل ما دامت علیہ منہ رقعۃ۔
اور یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کوئی مسلمان شخص اگر کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو وہ شخص اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک کہ مسلمان بھائی کے جسم پر اس کپڑے کا پیوند رہتا ہے۔ اس سلسلے میں آثار یہ ہیں، عروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 50,000 درہم یا دینار خیرات کیے، لیکن ان کپڑوں میں پیوند ہی لگا رہا۔ قرآن پاک میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 8، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے علی حبہ کی تفسیر یشتہونہ، اس کی خواہش رکھتے ہیں سے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، مال اور مالداری ہم میں سے بہتر لوگوں کو عطا کر تاکہ وہ تیری دی ہوئی نعمت ضرورت مندوں تک پہنچا دیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ نماز تمہیں آدھے راستے تک پہنچاتی ہے، روزہ تمہیں بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، اور صدقہ تمہیں بادشاہ کے سامنے لے جاتا ہے۔ ابن ابل جعد فرماتے ہیں کہ صدقے سے برائی کے 70 دروازے بند ہوتے ہیں۔ چھپا کر صدقہ دینا علل اعلان صدقہ دینے سے 70 گنا افضل ہے۔ صدقہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے 70 سال تک عبادت کی، 70 سال کے بعد اس سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ اس گناہ کی سزا یہ ملی کہ اس کے تمام اعمال بیکار ہو گئے۔ پھر اسے ایک مسکین ملا جسے اس نے ایک روٹی دے دی، اس صدقے کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو گیا اور اس کے 70 سال کی عبادت بحال کر دی گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو صدقہ دے دیا کرو۔ یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ صدقے کے ایک دانے کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر ہو۔ عبدالعزیز ابن ابی رداد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جنت کے خزانوں میں سے بتلائی جاتی ہیں، پہلا مرض کا چھپانا، دوسرا صدقے کا چھپانا، تیسرا مصائب کا چھپانا۔ یہ روایت مسند میں بھی ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعمال نے آپس میں فخر کیا، صدقے نے کہا کہ میں تم سب سے افضل عمل ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر خیرات کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک میں ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 92۔ نیکی کی حد کو نہیں پہنچو گے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے شکر زیادہ پسند ہے۔ نقعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے دی جائے تو مجھے یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ وہ عیب دار ہو۔ عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ اور دنوں سے زیادہ بھوکے، پیاسے اور ننگے اٹھیں گے۔ ہاں، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلایا ہوگا اللہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں گے۔ جس شخص نے اللہ کے لیے پانی پلایا ہوگا اللہ اسے سیراب کریں گے۔ جس شخص نے اللہ کے لیے کپڑا پہنایا ہوگا اللہ اسے کپڑے پہنائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب لوگوں کو مالدار بنا دیتا اور تم میں سے کوئی فقیر نہ رہتا، لیکن اس نے تم میں سے بعض لوگوں کا بعض دوسرے لوگوں سے امتحان لیا ہے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ثواب کا اس قدر محتاج نہیں ہوں جس قدر فقیر میرے صدقے کا محتاج ہے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا بلکہ اس کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار شخص وہ پانی پی لے جو کسی نے صدقے کی نیت سے مسجد میں رکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے پیاسوں کے لیے سبیل لگائی ہے، چاہے وہ پیاسے مالدار ہوں یا غریب و مسکین۔
روایت ہے کہ ایک دلال اپنی باندی کے ہمراہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرا. آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تم اس باندی کو 1 یا 2 درہم میں فروخت کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ تو اپنی جنت کی حوروں کے سلسلے میں 1 پیسے اور 1 لقمے پر راضی ہے. صدقات کا اظہار و اخفاء. راہ اخلاص کے طالبین اس سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ صدقہ لینے میں اظہار افضل ہے یا اخفاء. بعض لوگ اخفاء کو افضل قرار دیتے ہیں اور بعض دوسرے حضرات اظہار کی طرف مائل ہیں. ہم ذیل کی سطور میں اظہار و اخفاء کے معانی اور آفات کا ذکر کرتے ہیں، پھر امر حق کی وضاحت کریں گے. اخفاء. زکوٰۃ و صدقات چھپا کر لینے میں 5 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح لینے میں لینے والے کا پردہ رہتا ہے. اگر علل اعلان لے گا تو مروت و اشرفت پر ضرب پڑے گی اور اس کا محتاج ہونا ظاہر ہو جائے گا، اور سوال نہ کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا. سوال کرنے کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ لوگ اسے غنی سمجھیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح لینے سے لوگوں کے قلوب اور زبانیں محفوظ رہیں گی. مطلب یہ ہے کہ ظاہر کر کے لینے سے بعض لوگ حسد کرتے ہیں اور دل ہی دل میں جلتے ہیں. بعض لوگ لینے والے پر نقیر بھی کرتے ہیں کہ بلا ضرورت زکوٰۃ لے لی یا ضرورت سے زیادہ لے لی. غیبت، بدگمانی اور حسد کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں. لوگوں کو ان گناہوں سے محفوظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. چنانچہ حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نئے کپڑے اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے پڑوسیوں کے دلوں میں جذبہ حسد نہ پیدا ہو جائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بہت سی چیزیں محض اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ میرے بھائی یہ نہ کہنے لگیں کہ یہ چیزیں ان کے پاس کہاں سے آئی ہیں. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز نئی قمیض زیبتن کی. ان کے کسی بھائی نے دریافت کیا کہ یہ قمیض کہاں سے آئی ہے. فرمایا کہ یہ قمیض مجھے میرے بھائی حیثمہ نے پہنائی ہے. اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ان کے بھائی یہ بات جان گئے ہیں تو میں ہرگز قبول نہ کرتا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح دینے والے کی خفیہ اعمال پر اعانت ہوتی ہے، اس لیے کہ دینے میں اظہار سے زیادہ اخفاء کا ثواب ہے. کسی نیک کام کی تکمیل پر اعانت کرنا بھی نیکی میں داخل ہے. یہ اخفاء اسی وقت ممکن ہے جبکہ دونوں فریق یعنی لینے والا اور دینے والا اس کے لیے آمادہ ہوں. اگر لینے والا حال ظاہر کر دے تو دینے والے کا معاملہ مخفی نہیں رہ سکتا. کسی شخص نے ایک عالم کی خدمت میں لوگوں کے سامنے کوئی چیز پیش کی، عالم نے لینے سے انکار کر دیا. کسی دوسرے شخص نے چھپا کر کوئی چیز پیش خدمت کی، آپ نے قبول کر لی. لوگوں نے عرض کیا اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا دوسرے شخص نے چھپا کر دینے میں صدقات کے آداب کا خیال رکھا، اس لیے میں نے بھی قبول کر لینا مناسب خیال کیا. پہلے شخص نے اپنے عمل میں سوء ادب کا معاملہ کیا، اس لیے میں نے اس کا صدقہ لینے سے انکار کر دیا. کسی شخص نے ایک درویش کی خدمت میں کوئی چیز مجمع عام میں نظر کی، درویش نے لینے سے انکار کر دیا. اس شخص نے کہا اللہ کی دیوی نعمت کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ درویش نے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے تھی اس میں تو نے دوسرے کو شریک کر لیا اور صرف خدا تعالیٰ کی نگاہ التفات پر اکتفا نہیں کی، میں نے تیرا شریک تجھے واپس کر دیا. ایک بزرگ نے مجمع عام میں دی ہوئی چیز نہیں لی اور جب وہ چیز خفیہ طور پر دی گئی تو قبول کر لی. دینے والے کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تو نے مجمع عام میں دے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی. میں قبول کر کے اس معصیت پر تیرا معاون نہیں بننا چاہتا تھا. خفیہ طور پر دینے میں تو نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اس لیے میں نے بھی نیکی پر تیری معاونت ضروری سمجھی. سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص اپنے صدقات کا اظہار نہیں کرتا، نہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میں نے اس شخص کا صدقہ قبول کر لیتا ہوں. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ لینے والا ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہتا ہے. ظاہری طور پر لینے میں رسوائی اور ذلت ہے. مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی توہین کے درپے ہو. چنانچہ بعض علماء پوشیدہ صدقات قبول کر لیا کرتے تھے اور ظاہر کر کے دیے جانے والے صدقات قبول نہیں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اظہار میں علم اور علماء کی رسوائی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اس عمل سے دنیاوی مال اور دولت کو بلندی ملے اور علم کے حصے میں رسوائی آئے.
5واں فائدہ یہ ہے کہ چھپا کر دینے میں شرکت کا شبہ بھی باقی نہیں رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اہدی لہو ہدیت وعندہ قوم فہم شرکاہ فیہا، اور یہ عقیلی اور ابن حبان فی الضعفاء کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ جس شخص کے پاس کوئی ہدیہ آئے اور اس کے پاس کچھ لوگ ہوں تو وہ سب اس ہدیے میں شریک ہیں، ہدیے میں خواہ سونا آ جائے یا چاندی، ہدیہ ہی رہے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے افضل ما اہدی الرجل الی اخی ورق او یطعم خبز، اور یہ ابن عدی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ افضل ہدیہ جو آدمی اپنے بھائی کو دیتا ہے یا چاندی ہے یا اسے کھانا کھلانا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن عدی کی یہ روایت ضعیف کہی گئی ہے، البتہ اسی مضمون کی دوسری روایت احمد اور ترمذی میں موجود ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجمع عام میں کسی ایک شخص کو دوسرے لوگوں کی رضا کے بغیر ہدیہ دینا مکروہ ہے، اور رضامندی کا حال یقینی نہیں ہوتا، اس لیے تنہائی میں ہی سلامتی ہے۔ اظہار، صدقات و ہدایہ کے اظہار میں 4 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ لینے والے کا اخلاص اور صدق ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی حالت چھپا نہیں رہا ہے بلکہ جیسا واقعہ ہے بیان کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں ضرورت مند ہے لیکن ظاہری نام و نمود کے لیے اظہار نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جاہ و منزلت باقی نہیں رہتی، عبودیت، مسکنت، کبر و غرور سے برات اور احتیاج کا اظہار ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں نفس گر جاتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہے تھے کہ جب تم کچھ لو تو ظاہر کر کے لو، جب تم ایسا کرو گے تو تم لوگ تمہارے ساتھ 2 طرح کا معاملہ کریں گے، یا تو تم ان کی نظروں سے گر جاؤ گے، اگر ایسا ہوا تو یہی اصل مقصود ہے، اس لیے کہ دین کی سلامتی کے لیے اس سے نافع تر علاج کوئی نہیں ہے کہ نفس بے وقت ہو جائے، یا ان کے دلوں میں تمہاری عظمت پیدا ہو جائے گی کیونکہ تم نے اپنا حال ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا ہے، اور یہی تمہارا بھائی چاہتا بھی ہے کہ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے۔ تمہاری محبت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اس صورت میں تمہیں بھی ثواب ملے گا کیونکہ تم اس کے اجر کی زیادتی کے سبب بنے ہو۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ توحید شرک سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ خدا شناس کی نظر ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر رہتی ہے، چاہے پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، دونوں حال اس کے حق میں برابر ہیں۔ حال کا مختلف ہونا توحید میں شرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ ہمارے نزدیک اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں تھی جو پوشیدہ لے کر دعائیں دیتا ہو اور علل اعلان لینے میں توہین محسوس کرتا ہو۔